بعد میرے اور آپ کی آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے عورتیں قبلہ بن جائے گی، عورتیں قبلہ بنے گی، یعنی مرد سب سے زیادہ اگر کسی کی گفتگو سنے گا تو اپنی بیوی کی گفتگو سنے گا، اپنی بیوی سے وہ ہر بات کرے گا، ہر مشورہ کرے گا، عورتیں قبلہ بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، آج اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں مشورہ کریں گے، لیکن جب غور کریں کہ یہ گھر میں مشورہ کس سے کرے گا تو پتا چلتا ہے اس کی بیوی کے علاوہ اور ہے کون جس سے یہ مشورہ کرے گا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عورتوں کو اپنے خواب بھی نہ بتاؤ، عورتوں سے مشورے بھی نہ کرو۔ آقا کریم عورتوں سے مشورہ کرنے کو منع کرتے ہیں، آقا کریم عورتوں کو خواب بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، اور یہاں تو سارے معاملات انہی کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقاً عورتوں سے مشورہ کرنے کی ممانعت ہے، لیکن انہی کے احکامات پر اور انہی کے مشورے پر سارے معاملات کا ڈیپینڈ کر دینا یہ بڑے نقصان کی بات ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتیں جو کہے گی وہ ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں عورتیں جو کہہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے، عورتیں جو چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے۔ مرد کا حال یہ ہے کہ بیوی کے سامنے مرد بھیگی بلی کی طرح بنا ہوا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرد دیوس ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اور بیوی پر حاکم بننے کی بجائے وہ بیوی کا محکوم بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، آپ غور تو فرمائیں، عورتوں نے اگر کہہ دیا کہ ہمیں ایسا ہی لباس چاہیے تو شوہر یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا لباس پہنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ و رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور بیوی کے حکم پر جو ہے وہ معاذ اللہ آمنا صدقنا کی صدائیں بلند کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورتوں کی باتیں انسان ماننے لگ جائے گا اس وقت تو صرف تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر عورتیں کہہ دیں رنگین ٹی وی چاہیے، ایسی ٹی وی چاہیے، تو گھر کے اندر ویسا ہی ٹی وی لایا جاتا ہے۔ اور آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذہب کے نام پر ٹی وی کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹی وی اتنا خطرناک ہے جو سماج کے لیے انتہائی دشوار ترین ہے۔ یہ سیریل کی نحوستیں، یہ سیریل کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھر کے اندر آ رہی ہے، یہ فلموں کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھروں کے اندر آ رہی ہے۔ آج کل لوگوں کو کہا جائے اپنے گھروں میں ٹی وی کیوں لاتے ہو تو کوئی کہتا ہے اسلامی چینل دیکھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اسلامی ایک چینل دیکھنے کے لیے، دو چینل دیکھنے کے لیے، درجنوں وہ چینل جس پہ عریانیت دکھائی جا رہی ہے، جس پر گندگی دکھائی جا رہی ہے، جس پر فحاشی دکھائی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ شوہر جب تک گھر میں رہے گا ممکن ہے اس کے خوف کی وجہ سے عورتیں اسلامی چینل دیکھے، لیکن شوہر گھر سے باہر نکلے گا تو بچے بھی عریانیت کی طرف جائیں گے، عورتیں بھی عریانیت کی طرف جائیں گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہے، آج جو مسلم بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، یہ افیئر کے معاملات، یہ ناجائز تعلقات، مجھے بتاؤ کون سی عورت آ کر کے تمہیں سکھاتی ہے؟ تمہاری بیٹیوں کو سکھاتی ہے، تمہارے گھروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پتا چلا کوئی ٹریننگ دینے نہیں آتا۔ اگر یہ بچیاں سیکھتی ہے تو سیریل کے ذریعے سے سیکھتی ہے، فلموں کے ذریعے سے سیکھتی ہے۔ ایک دو چینل کی وجہ سے گھر میں ٹی وی لا کر کے تم اپنے لیے قیامت بپا کر رہے ہو، تم اپنے گھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ مجھے بتاؤ ابھی بزرگوں کی خانقاہیں باقی ہے، ابھی ولیوں کے آستانے باقی ہے، ابھی علماء کا وجود باقی ہے، اور ایک ٹی وی سے کون دین سیکھتا ہے؟ جو ہم دین سیکھ سکتے ہیں اسلام بزرگوں کی روحانیت سے پھیلا ہے، پاور اور چینل کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے۔ میرے پیارے آقا
علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں کسی پر کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹی وی گھر سے نکال نہیں سکتے تو کم از کم اس کا غلط استعمال نہ کرو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالات یہ ہیں کہ لوگ اسلامی چینل کو دیکھتے دیکھتے پھر نیوز بھی دیکھتے ہیں۔ نیوز کے اندر آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی بچیوں کو پیش کیا جاتا ہے، میوزک پیش کیا جاتا ہے، بڑی بڑی ٹوپیوں والے، داڑھی والے حاجی نمازی ان عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ نیوز کے نام پر، چینل کے نام پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو قصدن عورت کے چہرے کو، غیر محرم اجنبی عورت کے چہرے کو قصدن دیکھے، اس کی آنکھ میں قیامت کے دن آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آج لوگ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں، برائی مانتے ہی نہیں۔ اور سنو، عورت تو عورت ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے تو عورتوں کا دوپٹہ اور اس کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچاؤ، کیونکہ عورتوں کے نیرے کپڑے یعنی کہیں سوکھ رہے ہوں، کہیں رکھے ہوئے ہوں، یعنی ابھی عورت کے بدن پر نہیں ہے، کہیں موجود ہو۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کپڑوں کو دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچاؤ، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ بھی تمہیں فتنے کے اندر ضرور مبتلا کر دیں گے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی نے یہاں تک کہا اے مسلمانوں، اگر ہو سکے تو تم اپنی آنکھوں کو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچا لو۔ اگر تمہیں دودھ دونے کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو بغیر ضرورت تم بکری کا تھن بھی نہ دیکھو، مجھے خوف ہے کہ وہ دیکھو گے تو بھی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب بکری کا تھن دیکھ کر کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اولیاء اس طریقے سے رہا کرتے تھے، ایک محلے کے اندر لوگ کئی ولیوں کو پا لیا کرتے تھے۔ وہ ولیوں کا زمانہ تھا، غوث پاک کے پہلے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سید الطائفہ نے یہ فرمایا، اور آج تو معاذ اللہ شر ہی شر ہے، گناہ ہی گناہ ہے، عریانیت ہی عریانیت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنے والا تنہائیوں کے اندر گناہ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے بڑے مہذب طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوں، بیٹھ کر کے ٹی وی پہ فلم دیکھتا رہوں، ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتا رہوں، ان کے جسم کو تھرکتا دیکھتا رہوں، کون دیکھ رہا ہے اور میری پکڑ کرنے والا کون ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنے والوں سنو، علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تنہائی میں گناہ کرنے والوں اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنے والوں، گویا تم اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہو۔ اور دنیا کی کون سی طاقت ہے جو خدا سے لڑ سکے؟ نمرود آیا، لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ فرعون آیا، دریا کے اندر ڈبو دیا گیا۔ مسلمانوں، لاشعوری طور پر آخر ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جہنم کے گڑھے کی طرف جھونک دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسان اپنا اپنا دیکھتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ کاش انسان اپنا اپنا دیکھنے لگے۔ اگر انسان اپنا اپنا دیکھنے لگتا تو شاید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناتا، جہنم کا کنڈا نہ بناتا، اپنے آپ کو جہنم کی راہ پر نہ لے جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان
दीवानों, ये सीरियल, ये टीवी चैनल, आपको पता है एकता कपूर नाम की एक खातून ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसका इंटरव्यू को अखबारात ने शाये भी किया, उसने कहा ये इस घरेलू सीरियल शुरू करने का हमारा एक मकसद है कि आज औरतों पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म ये हो रहा है कि एक मर्द कई औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करता है, अफेयर करता है, और औरत घर में पड़ी रहती है। तो हम इन सीरियलों के जरिए से औरतों को भी ये शऊर देना चाहते हैं कि जैसे एक मर्द कई औरतों से ताल्लुकात नाजायज तौर पे कायम करके अपनी जिंदगी को मौज मस्ती में गुजारता है, वैसे एक औरत कई मर्दों से अपने ताल्लुकात को कायम कर सकती है और वो भी मौज मस्ती में जिंदगी गुजारती है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं, टीवी घर में लाने का बड़ा शौक है, लेकिन टीवी घर में लाने वालों और सीरियल के दरवाजे खोलने वालों, तुम गोया कि अपनी औरतों के लिए नाजायज राहों को हमवार कर रहे हो, अपनी बेटियों को आवारगी का रास्ता दिखा रहे हो। जब जब भी लोगों ने कुरान और सुन्नत से मुंह फेरा है, उनको रोना नसीब हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बयान किया, जब ये हदीस सामने आती है तो कलेजा मुंह को आता है। आका फरमाते कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अक्सर बच्चे उनके बापों के नहीं होंगे, वो किसी और के होंगे। जिना इतनी कसरत से होगा कि बच्चों की अक्सरियत नाजायज होगी। आज आप इसको भी देख लें, और मेरी ज़बाने हया इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इन अल्फाज को अपने अल्फाज में तशरीह करके आपके सामने पेश करूं। अहले खैरत पर आया है, अहले शऊर जानते हैं, दानिश्वरों के सामने ये मंजर मौजूद है कि अल्लाह अकबर, जिना कितनी कसरत से हो रहा है, जिना को कितना आम कर दिया गया है, और उसका सबसे बड़ा सबब घरों में सीरियल है। सीरियल के मनाजिर वो हैं कि बच्चियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जाहिर में हमने अपने होलिये को दीनदार बनाया, हमने जाहिर में अपने आप को तब्दील किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दिलों से खशियत रब्बानी खत्म हो गई, दिलों से खौफ खुदा खत्म हो गया। अब जब पिकनिक पर जाते हैं तो जिना का प्लान लेकर के जाते हैं, अय्याशी का माहौल लेकर के जाते हैं, बुराई के अड्डों को आबाद करने के लिए लेकर जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दे या ना दे, मौला कभी माफ करता है, कभी सजा देता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में देता है और आखिरत में बचा लेता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया और आखिरत में मिलती है और उसकी सजा नस्लों तक अल्लाह देता ही रहता है। उस गुनाहों की सजा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, नस्ल दर नस्ल जलती रहती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा जुर्म है जिसकी सजा नस्ल दर नस्ल मिलती है? मेरे सरकार ने फरमाया, उसी को जिना कहते हैं। आज जिना को आम कर दिया गया। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतें कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहेंगी। आकाए करीम ने फरमाया, सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह, वो दौर भी आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर नंगी होगी, लेकिन सरकार ये मतलब समझ में नहीं आया कि कोई कपड़ा पहनकर नंगा कैसे रह सकता है। तो मेरे सरकार ने फरमाया, कपड़े पहनकर नंगा रहने का मतलब यह है कि माज़अल्लाह वो औरतें इतने बारीक और पतले लिबास पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनके जिस्म का नशीबो फराज नजर आएगा। इतने तंग और फिटिंग में कपड़े पहनेगी
کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیت قضائی نظر آئے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے، آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی. آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے، میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، میری بہن کی عزت محفوظ رہے. سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے، لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں. کیا تمہیں پتا نہیں آج ہاف آستین کے کپڑے، آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں. دیور کے سامنے وہی ہاف آستین، بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین. فقہا فرماتے ہیں، فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی. اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے. آپ مجھے بتائیں، جب ایک نوجوان بیٹی کوہنی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عذر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی، وہ گنہگار ہوگی، تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتوں کے کپڑوں کا حال یہ ہے، ادھر سے چاک کھلے ہیں کہ معاذ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں اس پر کیا تبصرہ کروں کہ جب چاک کھلے ہوتے ہیں تو جسم کے کون کون سے حصے ظاہر ہوتے ہیں. لیکن ایک حدیث پاک ضرور پیش کر دینا چاہتا ہوں، اگر اپنے دلوں کے کانوں سے سن رہے ہو تو سن لو اور گھر جا کر کے اصلاح کر لو. اپنے گھروں کو جہنم کدا نہ بناؤ. میرے سرکار فرماتے ہیں، جس عورت، جس شوہر کی بیوی، جس بھائی کی بہن، جس باپ کی بیٹی ایسے لباس پہنے کہ جسم کی حیت نظر آتی ہو، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس. اللہ نہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ منع نہ کرے. آج عبادتوں کا کما کہو فائدہ نہیں مل رہا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. کہیں تیری بہن ایسا لباس تو نہیں پہنتی کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہو؟ کہیں تیری بیوی ایسا لباس تو نہیں پہنتی جس سے جسم نظر آتا ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر عورتوں کی عزت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو پردے کی تلقین کریں. پردہ لازم ہے. بلکہ علماء اور فقہا نے یہاں تک فرمایا، اگر عورت گھر میں اکیلی اور تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، تو کم سے کم اس پر اتنا لازم ہے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے. اکیلی ہے تب بھی سر پہ دوپٹہ رکھے. صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ 17ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد